اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک اور آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدیا، او شیطان تجھے کس شے نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اولیاء کرام سے اس کی تفسیر پوچھئے کہ دونوں ہاتھوں سے بنانے کا مقصد کیا ہے، اور انی اعلم ما لا تعلمون کا مقصد کیا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، لفظ تو کیے بھی روئی، اس میں میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے۔ مقصد کیا ہے اس میں، راز کیا ہے؟ اولیاء اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم دیکھ رہے ہو ان لوگوں کو جو شر پیدا کریں گے، جو فساد کریں گے، جو خونریزیاں کریں گے، جو طرح طرح کی بربادیوں کا سبب بنیں گے، لیکن میں وہ دیکھ رہا ہوں جو سراپا طہارت ہوں گے، جو میرے جلووں کا بدل ہوں گے، جو میری ذات کا نمونہ ہوں گے، جن سے میری تجلیات اور میرے جلوے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور میری شان اور میری صفات جلال و جمال کا مظہر کوئی اور مخلوقات میں سے کامل مظہر ہو سکتا ہی نہیں سوا حضرت انسان کی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ کی صفات متضاد ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متضاد صفتیں ہیں، اور متضاد صفتوں کا جامع اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یا یوں کہیں کہ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوں، ناز بھی ہو، نیاز بھی ہو، سبحان اللہ، اسرار و رموز کی باتیں بھی ہوں اور رونا دھونا بھی ہو، طرف بھی ہو، کشش بھی ہو، ادھر کچھ، سبحان اللہ، عجیب معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مخلوقات میں سے اور کون اللہ کی ساری صفتوں کا مظہر بن سکتا ہے؟ لیکن مومن کامل جو ہے وہ اللہ کی صفت جباری اور قہاری کا مظہر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی صفت رحمانی اور رحیمی اور ستاری کا مظہر بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مقام مل سکتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات مزادہ کا مظہر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھوں سے بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ میری صفت جباری قہاری کا مظہر بھی بنے گا، اور میری صفت ستاری اور رحمانی اور رحیمی کا مظہر بھی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا۔ فرشتوں میں کے اندر یہ بات موجود تھی خیال میں کہ ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، حمدیں بھی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ خلیفہ اعتراض کے طور پر انہوں نے بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ اعتراض نہیں خدا کی ذات سے کر سکتے تھے۔ جو انہوں نے بات کی تھی یہ اس طرح کی تھی جس طرح کوئی شاگرد، کوئی تلمیذ رشید اپنے استاد سے سمجھنے کے لیے بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمت سمجھ نہیں آ رہی، یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ یہ فساد بھی کریں گے، خونریزیاں بھی کریں گے، بڑے بڑے گناہ کریں گے، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، حمدیں بھی بیان کرتے ہیں، نافرمانیوں سے بھی ہم پاک ہیں کیونکہ ہم معصوم ہیں۔ تو اندر بات یہ تھی کہ خلیفہ بنائے جانے کے ہم ہی زیادہ مستحق۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب کیا کیا اس کے بعد؟ جب انہوں نے یہ کہہ دیا یہ فساد کرے گا، ہم زیادہ حقدار ہیں، تو اللہ پاک نے علم آدم الاسماء کلھا۔ سبحان اللہ۔ بعض کلی سے بیچارے گھبراتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کلھا، علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے ساری چیزیں آدم کو دکھا کر سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز اس کا نام یہ ہے، اس کا کام یہ، اس کا فائدہ یہ ہے، اس پہ نتیجہ یہ مرتب ہے۔ جتنی بھی بوٹیاں تھیں، دوائیاں تھیں، علاج تھے، اور کوئی کام، ظاہر اور باطن کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اب چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تو
کیا فرمایا؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو مجھے نام بتاؤ ان چیزوں کے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یا اللہ ان کے لیے تسبیح کر رہے ہیں اور دل کے اندر جو خیال ہے کہ ہم ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بتاؤ یہ نام۔ سبحان اللہ۔ اب قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے یا اللہ پاکی اور تنزیہ تو تیری ذات کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، جو تو نے فرمایا تھا ہم ہاں کرتے، کوئی سوال کرتے ہی نہ، ساری پاکی تیرے لیے ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے۔ اب قال یا آدم انبئہم باسمائہم، سبحان اللہ۔ اے آدم ذرا ان کو بتا دو نا، سبحان اللہ۔ یہ علم جو یہ نہیں جانتے آپ ان کو یہ علم سکھا دو۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا استاد بنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم، جب آدم علیہ السلام نے سارے کے سارے نام ان کو سکھائے بتائے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، مجھے غیب و آسمان و زمین کا غیب معلوم ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، مجھے معلوم ہے جو تم نے ظاہری طور پر اپنی طرف سے کہا اور جو تم نے اندر چھپایا ہوا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، یہ پوریزی اور فساد فساد کرے گا، ظاہر تو یہ تم کہہ رہے تھے، اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انی اعلم وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر طور پر کہہ رہے ہو اور جو تم چھپائے ہوئے ہو وہ بھی میں خوب جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے، دیکھو نا اب آدم نے تمہیں ساری یہ باتیں بتا دی، علم والا زیادہ آدم ہے، بات سمجھ آ گئی کہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ایمان اور گمراہی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ جب آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت والا اور بے ہدایت بھی برابر نہیں ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں خوب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اب فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میرے محبوب یاد کرو نا ہم نے تمہیں شان اور شرف کیسے بخشا تھا۔ سبحان اللہ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو یہ کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سبحان اللہ۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وہ کافروں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے شرف آدم کو ظاہر کیا گیا بذریعہ علم۔ سبحان اللہ۔ اور آدم علیہ السلام کو جب آدم علیہ السلام نے ان کو علم سکھایا آسماء کا تو حکم فرمایا اسجدوا لآدم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تمہارا استاد بن گیا ہے، آدم نے تمہیں علم سکھایا ہے، اسماء کے نام چیزوں کے نام بتائے ہیں، لہذا آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے استاد کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، استاد اس لائق ہے اگر اللہ اجازت دے تو اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ماں سوا خدا برتر کے، ورنہ استاد کی شان اتنی بلند ہے کہ شاگرد اس لائق ہے کہ اپنے استاد کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ اس وقت کروایا جب آدم علیہ السلام نے ان کو اسماء کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ علم آدم الاسماء۔ سبحان اللہ۔ اچھا تو بات کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سجدہ کروایا، بعض لوگ یہاں سے